وسلم نے خود نہر کیے، اور باقی اونٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولا کہ وہ باقی اونٹوں کو نہر کریں۔ اچھا، اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کرنا ہے، کھڑا رکھنا ہے، پھر اس کا بایاں پیر باندھ کر موڑ کر باندھ دینا ہے، پھر بہت تیز اور نوکیلی چوری سیدھی سینے میں لگانی ہے، اور یہ اس طرح سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ خون کا یا بلڈ لاس ہوتا ہے تو اونٹ خود ہی بیٹھ جاتا ہے، اور پھر پورا طریقہ کار جو قربانی کا ہے ویسے ہی ہوگا۔ وسلم نے خود نہر کیے، اور باقی اونٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولا کہ وہ باقی اونٹوں کو نہر کریں۔ اچھا، اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کرنا ہے، کھڑا رکھنا ہے، پھر اس کا بایاں پیر باندھ کر موڑ کر باندھ دینا ہے، پھر بہت تیز اور نوکیلی چوری سیدھی سینے میں لگانی ہے، اور یہ اس طرح سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ خون کا یا بلڈ لاس ہوتا ہے تو اونٹ خود ہی بیٹھ جاتا ہے، اور پھر پورا طریقہ کار جو قربانی کا ہے ویسے ہی ہوگا۔ قربانی کی کھالیں کس کو دیں، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ کھالیں یا تو پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے کرتے ہیں، یا مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں، یا این جی اوز کے حوالے کرتے ہیں، یا پاکستان میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے ایدھی فاؤنڈیشن، یا اس کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا بھی حل نکال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 3157 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امرہ ان یقسم بدانہ کلہا لہومہا وجلودہا وجلالہا للمساکین، یعنی کہ لہومہا گوشت، وجلودہا کھالیں، وجلالہا جھولے، للمساکین ان تمام چیزوں پر مسکین کا حق ہے، تمام چیزوں پر مسکین کا حق ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہ ہو، یا وہ لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں، وہ مسکین کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ سب مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اس کا مطلب ہمیں صاف ظاہر ہے کہ مسکین کا ہماری زکوٰۃ پر بھی ان کا سب سے پہلا حق ہے، صدقات پر بھی سب سے پہلا حق ہے، اور قربانی کی کھال پر اور قربانی کے گوشت پر بھی سب سے زیادہ حق مسکین کا ہے۔ کیا قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ قربانی کا گوشت سب سے پہلے فریزر میں چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے ایمانداری سے گوشت کا حصہ مسکینوں میں، غریبوں میں، یا ان لوگوں میں جو مانگ نہیں سکتے یا مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، پہنچا دیا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ گوشت کو ذخیرہ کر لیں۔ پہلے اس پر حکم تھا، ذخیرہ کرنے کا منع کیا گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ قربانی کو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ قربانی خود کریں۔ قربانی خود کرنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ قصائی مسلمان ہے نہیں ہے، اگر ہے بھی تو کیا صرف نام کا مسلمان ہے، متقی ہے کہ نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ کم از کم آپ ذبح تو خود ہی کریں۔ جانور کو مرد اور عورت دونوں ذبح کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو عورت سے ہی قربانی کروائیں، کیونکہ مومنہ عورت بہادر ہوتی ہے، اس کو بہادر بنانا چاہیے۔ صحابیوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے قربانی کروایا کرتے تھے۔ یہ مذاق کی بات بالکل بھی نہیں ہے، آپ اس کو مذاق میں مت لیں۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ گھر میں کوئی عورت قربانی کر رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے قربانی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بہادر بنائیں، کیونکہ مومنہ عورت بہادر ہوتی ہے، اور ان سے قربانی کروائیں۔ اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عورت قربانی کر سکتی ہے۔ اچھا، جانور کھسی ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے، یا کیا اس پہ معاملہ ہوگا، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کھسی جانور جو ہوتا ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اور جو کھسی نہیں ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
سیدہ جابر بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے منگوائے جن کے پیٹ کالے تھے اور سینگوں والے تھے اور وہ کھسی تھے۔ یہ حدیث ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا۔ کہ اب یہ آپ کے سامنے بات ثابت ہو گئی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خسی بکرا نہیں کر سکتے یا غیر خسی بکرا نہیں کر سکتے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے منگوائے جن میں سے جو کھسی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح فرمایا۔ تو اس میں ہمیں بالکل بھی اپنے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر سوال اکثر یہ آتا ہے سامنے کہ کیا فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے قربانی کی جائے گی ہر سال، تو پھر تو جائز ہے، بس اتنا ہی جواب سمجھیں۔ اس سے زیادہ اگر میں نے آپ کو بتایا یا سمجھایا تو پھر لوگ بہت زیادہ الجھ جائیں گے چیزوں میں۔ بس جو لوگ زندہ ہیں ان کی طرف سے کر لیں، زیادہ اجر ہے۔ اور قربانی اگر کوئی شخص مر گیا ہے، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار تھا، اس کے لیے اعمال بند ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنی وصیت میں لکھ کر گئے ہیں تو۔ اچھا، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماموں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی۔ عمل کس کا تھا؟ صحابی رسول کا، اور میرا اور میرے مطلب کسی رشتہ دار کا نہیں تھا، عمل تھا صحابی رسول کا۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس کون سا جانور ابھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک بکرا ہے جو کہ 2 دانت کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر نہیں ہوئی قربانی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اس کی قربانی کر دو، کیونکہ یہ 2 دانت کا نہیں بھی ہے، لیکن اس میں سبق ہمیں یہ دینا ہے کہ نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں تھی، لیکن قربانی کرنی تھی تو اس لیے اجازت دی گئی، لیکن عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے اور قربانی وہ ہوگی نہیں۔ اچھا، اگر پورے گھر میں سے کمانے والے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر پورے گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے تو پورے گھر کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، سب لوگ الگ الگ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، یہ ہمارے یہاں بڑا گندہ مسکنسیپشن ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ہوگی تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک شخص بھی اگر کمانے والا ہے تو وہ تمام لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر گھر میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی، تو ان کے اوپر قربانی کرنا جو ہے نا وہ واجب ہے، وہ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے اور قربانی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل میں سے ہے۔ اچھا، اکثر ہم لوگ جانور لے آتے ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور یہ پتہ چلتا ہے جب قربانی ہو جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے۔ مسند احمد ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پیٹ میں موجود بچے کا ذبح اس کی ماں کا ذبح کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بچہ مردہ نکلا تو ماں کا ذبح کر دینا اس کا ذبح کر دینا ہی سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ بچہ زندہ حالت میں ہے تو اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پیٹ کے بچے کو کھا سکتے ہیں یا اس کو پھینک دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو کھا لو، چاہو تو پھینک دو۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری گائے کو ہی سمجھتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوئی۔ اب ہم الٹرا ساؤنڈ مشین تو لے کے بازار میں جا نہیں سکتے ہیں، تو اگر ایسا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی قربانی مانی جائے گی، لیکن اس صورت میں آپ کو بتا دیا کہ اگر بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی قربان کرنا ہوگا، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، پھینک بھی سکتے ہیں، اور اگر بچہ مردہ ہے تو اس کو بھی مانا جائے گا کہ ماں کا ذبح ہونا بچے کا ذبح ہونا برابر ہے۔ تو یہ کتنی زبردست چیز ہم نے سمجھ لی، جو ہمارا ایک قربانی کا کانسیپٹ تھا
ہم نے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں قربانی میں، کیا نہیں کر سکتے، ذبح کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کون سے جانوروں کو کرنا ہے، کون سے جانوروں کو نہیں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، کس کی طرف سے قربانی ہوگی، کس کی طرف سے نہیں ہوگی، کون قربانی کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، بالکل آسان الفاظوں میں سمجھا دیا میں نے چھوٹی سی ویڈیو میں، بجائے اس کے کہ بہت بڑی ویڈیو بناتا اور یہ لسٹ بتاتا لمبی سی، یہ جانور نہیں کر سکتے، یہ جانور کر سکتے ہیں۔ سمپل بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان جانوروں کو کر سکتے ہو، ان میں یہ عیب نہ ہو، یہ ہے طریقہ کرنے کا، یہ استطاعت سے کر لو، استطاعت نہیں ہے نہیں کرو، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، سب بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، تاکہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے تمام ویڈیوز ملتے رہیں، اس کو یاد رکھیں۔ دوسرا ہے کہ میرے جو ہے وہ ٹک ٹاک کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، انسٹاگرام پر میری ریلز کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو سوالات آپ کے ہیں وہ پلیز مجھے بھیجیں تاکہ میں آپ کے ان سوالات کو کلیئر کروں، دین کو آپ کو آسان اور اچھے اور چھوٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ انشاءاللہ اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔